بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ اچانک شروع ہوئی. اگرچہ اس کی پریکٹس، اس کی ایکسرسائزیں تو بہت زیادہ عرصہ پہلے سے ہو رہی تھیں. ایک پورا موک کیا گیا ایک 2006 میں کہ اگر یہ ایسی جنگ ہوگی تو اس کے کیا نتائج ہوں گے، کیا ریئیکشن ہوگا، دنیا کیا ریئیکشن کرے گی. اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً اس کے اوپر مختلف انالیسس تجزیے ہوتے رہے، کچھ خبریں جاری کی جاتی رہیں اور پھر اچانک یہ جنگ ہو گئی. اور جیسے اچانک شروع ہوئی تھی اسی طرح اچانک یہ بند ہو گئی. اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، یہ کوئی اتنا بڑا جو طوفان یکدم تھم گیا تھا کہ اس کے بعد بالکل ختم ہو گیا ہے، یا ابھی کوئی کھچڑی پک رہی ہے، ابھی کوئی لاوا پک رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے اس کا جائزہ لیں گے. پھر دوسرا، حالیہ بارشوں کے دوران جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں، جو ہم نے دیکھا ہے کہ کتنی اس پانی نے کتنی بے رحمی کے ساتھ انسانوں کے ساتھ کیا کیا، آبادیوں کے ساتھ کیا کیا. تو یہ کیا قدرت کا انتقام تھا ہماری ان ناکردہ کاریوں کی وجہ سے جو ہم نے ہمیشہ کی ہیں، جو ہم نے قدرتی گزرگاہوں کو، آبشاروں کو بند کیا، وہاں ان کو کمرشل پرپس کے لیے جو ہے استعمال کیا اپنے مالی منفعت کے لیے، اور انسانیت کو ایک جو ہے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ایسی صورتحال پہ. تو اس میں ذمہ دار کون ہے؟ اور اس میں حکومت جو بہت زیادہ جس کے وسائل ہیں، بجٹ ہے، طاقت ہے بے تحاشا، تو انہوں نے ان کی کتنی کامیابی اور کیا حیثیت سامنے آئی ہے، اس پہ بھی بات ہوگی. اور ایک اس معاملے میں بھی بات ہوگی کہ بچوں کے ساتھ گناہ، زیادتی، یہ واقعات کیوں بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، آنر کلنگ کیوں زیادہ بڑھ رہی ہے، غیرت کے نام پہ قتل کیوں ہو رہے ہیں، کیا یہ قتل روا ہیں یا نہیں ہیں. یہ سوال بھی ہم آپ پہ چھوڑیں گے اور اس کا جواب ہم آپ سے لیں گے کہ یہ کیا ٹھیک ہے یا غلط ہے. یہ اس پہ بھی آپ ہمیں ضرور کومنٹس میں رائے دیجیے. اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور فالو کریں. پہلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب، کہ آپ کو پتہ ہے کہ اچانک اسرائیل نے حملہ کیا. اس حملے کے جواب میں پھر ایران نے اپنے میزائلوں سے حملے کیے. بظاہر اس جنگ کا کوئی توازن بنتا دکھائی نہیں دیتا تھا کہ ایک طرف جدید ٹیکنالوجی سے مالا مال ملک، اور وہ اکیلا نہیں، اس کے پیچھے امریکہ، اس کے پیچھے پورا یورپ، اس کے پیچھے ساری تمام قوتیں، اس کی اپنی جدید ٹیکنالوجی اور جدید ترین ہتھیار، جدید ترین جہاز، لڑاکا طیارے، سب کچھ. دوسری طرف تنہا ایران، جو اپنے خالی جذبہ ایمانی، اپنی قوت لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی بنیاد پر، اور ساتھ ڈرون ٹیکنالوجی اور میزائل ٹیکنالوجی کی بنیاد پر لڑتا رہا. تو جنگ شروع ہوئی، آپ نے سارا دیکھا، اس پہ بہت زیادہ باتیں ہو چکی ہیں اور ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. پھر یکدم جنگ بند ہو گئی. بند جیسے ہوئی تو اس کے بعد بہت سارے سوالات اٹھے. تو ہمیں ایک مؤثر رابطے نے بتایا کہ یہ جنگ بند کرانے میں امیر قطر نے کردار ادا کیا. جب امریکہ نے حملہ کیا ایران کے ایٹمی پلانٹ کے اوپر، بڑا بھاری بھرکم حملہ کیا، تو اس کے جواب میں اس علاقے کے سب سے بڑے اڈے پر قطر میں جو موجود تھا حملہ کیا ایران نے. اور ظاہر ہے کہ قطر کو بتایا کہ یہ ہماری جنگ آپ کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ قطر میزبانی کر رہا تھا، وہ ایک مڈل مین کا کردار ادا کر رہا تھا اور اس کا ایک اچھے میزبان کا کردار تھا. تو اسی ظاہر ہے کہ اسی مذاکرات کے دوران ہی آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسئلہ شروع ہوا تھا. تو ان کو بتایا گیا کہ یہ جنگ ہماری آپ کے ساتھ نہیں، لیکن ہمیں بدلہ تو لینا ہے. انہوں نے بدلہ لیا. تو امیر قطر کو ہی ٹرمپ اور نیتن یاہو نے مبینہ طور پر کہا کہ آپ یہ جنگ بند کروائیں. جب یہ میسج ادھر ایران کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جنگ شروع بھی نہیں کی، جنہوں نے شروع کی تھی وہی بند کریں. تو اس کی کوئی تحریری معاہدہ نہیں ہو. یہ بہت مؤثر ذریعوں نے بتایا. بہت زیادہ یہ بھی کہا جاتا ہے، مثلا ہم آج بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ غزہ میں جو بھوک ہے جی، وہ ایران والے اگر اپنے ایگریمنٹ میں لکھوا لیتے تو یہ بھوک والا معاملہ حل ہو جاتا. تو ہماری کوئی ایران کی وکالت نہیں ہے اور نہ کوئی، لیکن اصل میں ان لوگوں کو یہی نہیں پتہ کہ اس کا کوئی ریٹرن ایگریمنٹ سرے سے ہوا ہی نہیں. ٹیلی فون کالز پہ انہوں نے کہا جنگ بند ہونی چاہیے، انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ہونی چاہیے. جنہوں نے شروع کیا وہ بند کریں، جنہوں نے شروع کیا انہوں نے بند کی، جنگ بند ہوگی. تو یہ ہوا ہے، یعنی اس کا کوئی ریٹرن ایگریمنٹ نہیں ہے. اب شکر ہے بھوک کے معاملے پر کچھ لوگ جاگے ہیں، لیکن ان کو ابھی بھی وہ اتنا ان کا پوری طرح نہیں جاگے ہوئے کہ کوئی غیرت آئے اور جس طرح لوگ مر رہے ہیں بھوک سے اس پہ کوئی بات کریں. وہ ایک بہت علیحدہ عالمی ہے اور اس کے اوپر پورے ایک پروگرام چاہیے. ابھی جو کیا ہو رہا ہے، ابھی یہ ہو رہا ہے کہ اس جنگ بندی کے بعد صورتحال یہ ہے کہ
استنبول میں کچھ بات چیت ہو رہی ہے اس حوالے سے، اس کے اوپر کچھ ریسرچ ہو رہی ہے، اور ابھی کچھ 6 مہینے کے اندر اندر اسی معاملے پر کو آگے لے کے جایا جائے گا کہ ایران اپنی ایٹمی تنصیبات کی معائنہ کروائے، اور اگر وہ نہیں کرواتا تو اس کے اوپر پابندیاں دوبارہ سختی کے ساتھ لاگو کر دی جائیں گی۔ اور یہ بھی رپورٹس دی جا رہی ہیں، ایک پورا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ ایران کا جو معاملہ ہے وہ وہاں کوئی مختلف لوگ، مختلف صاحبان عقل مل جل کے کوئی فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ تمام فیصلوں کا مرکز وہاں کے رہبر جو ہیں، جن کو ایرانی لوگ رہبر معظم سید آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں، ان کی ذات ہے، تو وہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہی حرف آخر ہوتا ہے۔ تو اس بات کو بھی بنیاد بنا کر چڑھائی کی کوشش کی جائے گی۔ حالانکہ اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو ٹرمپ کی بات بھی حرف آخر ہوتی ہے، اور ٹرمپ نے اپنے جتنے بھی عالمی معاہدے ہیں اور جتنے بھی عالمی اصول اور قوانین ہیں جن طرح اس کی دھجیاں اڑائیں، اور جس طرح نیتن یاہو نے اڑائیں، وہ بھی اس کا بھی بات آخری فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور جو بھی عالمی اصول قواعد ہیں، حتیٰ کہ اب تو آپ دیکھ لیں کہ یونائٹڈ نیشن کے وہ مراکز، صحت کے مراکز، خوراک کے مراکز، ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، خوراک بانٹنے والوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بھوک سے مرنے والے لوگوں کے اوپر پھر بمباری کی جاتی ہے۔ تو انسانیت کی تو خیر دھجیاں اڑ کے بالکل پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا پڑی ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو بہت نام نہاد لوگ جو اپنے آپ کو بہت مہذب، تہذیب یافتہ، اصولوں کا پابند، مساوات کا پابند، غیرت کا پابند، پتہ نہیں شرم و حیا کا پابند، انصاف کا پابند کہتے تھے، ان کا انصاف، ان کا حیا، ان کی غیرت، ان کی شرم کی بالکل اس دنیا میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ ان کا معیار انصاف کیا ہے، غریب کے لیے، فلسطینیوں کے لیے اور ان کے اپنے لیے وہ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ جناب ایک پلان بن رہا ہے کہ اسی بات کو بنیاد بنا کر ایران کے پیچ کسے جائیں گے۔ ایرانی اس کے وہ جو کہتے ہیں کہ ہم اس طرح اس کو نہیں کریں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جو کچھ ہم نے پہلے دکھایا، انہوں نے بالکل اعلان آن دا ریکارڈ الزام لگایا ہے کہ AIA کا جو عالمی ایٹمی توانائی کمیشن کا ایجنسی کا جو سربراہ ہے، ان کا الزام ہے کہ وہ تو ایجنٹ ہے اسرائیل کا، اور اس میں شریک جو لوگ تھے وہ بھی ایجنٹ ہیں، کہ ہم نے جو ان کو معلومات فراہم کیں وہ ہمارے خلاف اسرائیل نے استعمال کی ہیں۔ اور جب اس لیول کے ادارے کے اوپر اس طرح کا الزام ہو تو یقیناً ان کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، اور ان کو یا تو ان لوگوں کو وہاں سے ہٹانا ہوگا اور ایسے لوگوں کو لانا ہوگا جو ایمان اور انصاف کی بنیاد پر کام کرتے ہوں، یا پھر جو بھی عالمی قوتیں اس کو فیصلہ کر سکیں۔ دوسرا، سیلاب۔ اب یہ دیکھ لیں کہ جو بہت بڑے اچھے علاقے، پاکستان کے سب سے اچھے علاقے جو کہلاتے ہیں، وہ DHA، بحریہ، ان علاقوں میں ایک معزز ترین آدمی کرنل صاحب اپنی بیٹی سمیت، وہ جس طرح نقمہ اجل بنے پانی میں، اور یہ تو بات ہائی لائٹ اس لیے ہو گئی کہ ظاہر ہے کہ بڑی شخصیت تھی، بڑے آدمی تھے، تو عام لوگ جتنے مرے ہیں اور جن کو رپورٹ نہیں کیا گیا یا رپورٹ نہیں کرنے دیا گیا، تو ان کی تعداد کوئی تھوڑی سی نہیں ہے، اور بہت سارے جگہوں پہ۔ تو یہ کیوں ہوا، یہ بھی سوچنے کی بات ہے، کیونکہ ہم نے آبی گزرگاہیں، جو قدرتی گزرگاہیں ہیں، ان کو ہم نے بند کر دیا، ان نالوں کو ہم نے بند کر دیا، ان آبشاروں کو ہم نے بند کر دیا، وہاں ہم نے بھرائیاں کر کے وہاں پلاٹ بنائے اور پلاٹ بنا کے بیچ دیے، اور ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے اسی طرح انت مچائی۔ ہم نے آپ کو پتہ اپنے ٹی وی چینل کے پروگرام میں ہمیشہ اس بات پہ اور ہاؤسنگ سوسائٹی کو نشانہ بنایا، اور بہت ساری تو خیر ممنوع علاقے ہیں جہاں بات کریں تو وہ پھر بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، تو لیکن بہت سارے لوگوں کو نشانہ بنایا اور بتایا کہ یہ نقصان ہے، یہ غلط ہے۔ ہمارے سامنے خود بحریہ ٹاؤن میں بھرائیاں کر کے 4 کنال 4 مرلے کے کمرشل پلاٹ بنائے گئے۔ ابھی کچھ سال پہلے، 2 سال پہلے، بالکل دریائے سماں کے اندر بھرائیاں کر کے وہاں پلاٹ بنا کے بیچے گئے۔ تو جب دریاؤں کے اندر ہوگا، حالانکہ قانون کے مطابق تو دریا کے ارد گرد کی کئی فٹ کی زمین دونوں طرف سے اور عام شاہراہوں کی کئی فٹ کی زمین جو ہے وہ حکومت پاکستان کی ملکیت ہوتی ہے، بے شک کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے قبضے میں آ جائے تب بھی، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں طاقتور آدمی کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، اور جس کے ملازم بہت بہت بڑے بڑے طاقتور ہوں اس کو کون پکڑ سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب اس کے اوپر برا وقت ہے اور اب اس کے سارے معاملات بھی ہو رہے ہیں اور اس کو گرفتاری بھی، اور اس کے وارنٹ کے لیے بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ تو یہ گزرگاہیں جو آبی گزرگاہیں ہیں، ان کو حکومت کے جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں، ارباب اختیار ہیں، ان کو چاہیے کہ اب یہ سیلاب، یہ بلا جب ڈلتی ہے، جب آفت یہ گزرتی ہے، تو ان کو بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ بزور بازو ٹھیک کروائیں۔
حکومت اور ریاست اپنی طاقت سے جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ جو کام کرنا چاہتی ہے بالکل کرواتی ہے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر اب تو کوئی بہانہ نہیں رہ گیا کہ جی وہ ہو نہیں سکتا، یہ ہونے نہیں دیا جاتا۔ جو درمیان میں مال پانی کھانے والے ہیں ان کو بھی پکڑیں، ان کو بھی بے نقاب کریں اور اس کو راستہ ٹھیک۔ تیسرا، آنر کلنگ۔ عجیب سی بات ہے، ہم روزانہ کی بنیاد پر ایسے واقعات دیکھ رہے ہیں کہ جناب باپ نے اپنی بیٹی کو مار دیا کسی غیرت کے نام پہ۔ اچھا ہاں، ایک باپ نے اپنی بیٹی کو اس وجہ سے مار دیا کہ وہ ٹک ٹاک بناتی تھی، اس نے کہا کہ ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرو، اس نے ڈیلیٹ نہیں کیا تو باپ نے اس کو گولی مار کے قتل کر دیا۔ اچھا ایک اور واقعہ جو ادھر پیش آیا ہے سردار والا، اور اس کی جس انداز میں کیا ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے، اس کے اوپر جس طرح گفتگو کی، پھر اس کے جواب میں جو سوشل میڈیا پہ تماشا لگا، پھر اس کی ماں نے جس طرح قسم قرآن اٹھائی، پھر اس کی ماں کو اب گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ کیونکہ تحقیق طلب معاملہ ہے، اس پہ ہم بات زیادہ نہیں کرتے، لیکن اس معاملے نے بھی معاشرے میں جو بھونچال پیدا کیا ہے وہ قابل غور ہے کہ اتنے عرصہ پہلے، عید کے پہلے کا واقعہ، اچانک ویڈیو کیسے ریلیز ہوئی، کہاں سے ہوئی، کوئی خاص مقاصد تھے، پہلے کیوں نہیں ہوئی، اور اگر یہ ظلم ہوا ہے تو اتنی بے خبر تھی وہاں کی مینجمنٹ، وہاں کی ایجنسیاں، بلوچستان جہاں جو ایجنسیوں کا گڑھ ہے، ہم خود کہتے ہیں کہ ایجنسیوں کا گڑھ ہے، ہماری اپنی بھی اور ہمارے دشمنوں کے بھی، تو وہاں یہ واقعہ ہوا ہے، اور اگر اس کو بھی سوشل میڈیا نے بتایا ہے تو پھر ہمیں اپنے کردار پر، اپنی کارروائی کے اوپر اپنے جھانکنا چاہیے، اور اگر اس کے کوئی اور مقاصد ہیں کہ اس موقع پر اس کو لایا گیا ہے سامنے، اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، تو وہ بھی قابل غور ہے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح ایک منگیتر کو، اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کی، ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ، اس کو ایک صاحب نے، منگیتر بھی نہیں، خیر وہ منگیتر بننے کے خواہاں تھے کہ میری اس سے شادی ہو جائے، ماں باپ نے رشتہ نہیں دیا یا بچی کا نہیں چاہا کہ نہیں بس ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، کہ کسی کی پابند یا غلام تو ہے نہیں کہ جناب کا دل آ گیا ہے تو وہ اپنی پوری زندگی آپ کے لیے قربانی دے دے، نہیں، تو اس نے انکار کر دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ اچھا ابھی اس کا بھی کوئی والی وارث نکل آئے گا، پھر معافی تلافی ہو جائے گی۔ اچھا یہ عدم برداشت جو ہے بہت ہی زیادہ بڑھ رہی ہے، بہت ہی زیادہ بڑھ رہی ہے، اور اس کے اوپر بھی ایک ریسرچ چاہیے کہ اس کی ایک وجہ سوشل میڈیا بھی ہے اور بد تہذیبی بھی ہے، اور بہت ساری جو بڑوں کا احترام تھا، جو برداشت تھی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے اوپر بھی پوری تفصیلی پروگرام کی ضرورت ہے۔ اس پہ بھی ہمیں آپ کے اوپر سوال چھوڑتا ہوں کہ یہ اس طرح کیا کرنا چاہیے؟ اگر ایک بہن، بیٹی کہیں شادی نہیں کرنا چاہتی تو اس کے بھائی کو یا اس کے باپ کو چاہیے کہ اس کو مار دے، اور اس کی ماں کو چاہیے کہ اس کو قسم اٹھا لے، ایسا کچھ نہیں ہو، یا مجبور ہو جائے، یا عام باہر جو منگیتر صاحب ہیں یا چاہنے والے صاحب ہیں وہ تیزاب منہ پہ پھینک دیں، یا گولی مار دیں، یا زہر ملا دیں، کچھ بھی کر دیں۔ اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت ہی المیہ ہیں، اور ہمیں اس کا سدباب کرنے کے لیے جہاں جہاں بھی ہو سکے بولنا بھی چاہیے، لکھنا بھی چاہیے، اور کیمرہ بھی استعمال کرنا چاہیے، اور جو ارباب اختیار ہیں اور جو انتظامی ادارے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کریں۔ اب اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، فالو نہیں کیا، تو آپ سے التماس ہے کہ یہ کر لیں، جہاں بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، اس کو براہ کرم آپ لائک کریں، فالو کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کا ہمارا رابطہ بنا رہے۔ علی رضا الوی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔